حضرت شمعون علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، ایک ایسے انسان جنہیں اللہ نے بے مثال طاقت و قوت سے نوازا تھا، تن تنہا ہتھیاروں سے لیس ہزاروں سپاہیوں کو دھول چٹانے والے ایک دلیر اور بے خوف انسان جنہوں نے روم کے ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کی۔ یہ دلیر انسان کون تھے اور اس دلیر بندے کو ان کی بیوی نے کیوں فریب دیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ کی تمام تر طاقت آپ کے جسم کے کون سے حصے میں تھی؟ آپ نبی تھے یا ولی؟ اس بارے میں روایات کیا بتاتی ہیں؟ ان تمام باتوں کے متعلق ہم قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام اموزیہ تھا۔ اموزیہ اس وقت یونان کی وسیع سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان سے رہتے تھے۔ یونانی مذاہب اور عقائد یہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز تھے، لہٰذا وہ ستاروں، پتھروں اور یونانی دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے مختلف دیوتاؤں کے نام رکھے ہوئے تھے، جن میں بارش، طوفان، سورج، چاند، رزق اور طاقت کے الگ الگ دیوی دیوتا تھے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے ان دیوی دیوتاؤں کے متعلق نہایت ہی عجیب و غریب کہانیاں سنا کر مشہور کر رکھی تھیں۔ اموزیہ کے لوگ ان دیوی دیوتاؤں کے افسانوں کو بہت ہی دلچسپی سے سنا کرتے تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ شہر اموزیہ کے بادشاہ کا نام فوتا تھا۔ وہ نہایت ہی ظالم و جاوید انسان تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ کا حکم نہ مانتا وہ اسے بے رحمی اور اذیت کے ساتھ مار ڈالتا۔ وہ معمولی باتوں پر لوگوں کو قیدی بنا لیا کرتا۔ فوتا نے بحیرہ روم کے کنارے ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا جہاں وہ ہر سال اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا کرتا، جس میں خوب ناچ گانے، رقص، آتش بازی، یہاں تک کہ زنا کاری بھی ہوا کرتی تھی۔ اس عمارت کے بڑے بڑے ستون تھے اور وہ دور سے ہی نظر آتا تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 سپاہیوں کا ایک طاقتور اور تربیت یافتہ فوجی لشکر تھا۔ فوتا کو اس بات کا غرور تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا لشکر ہے جسے دنیا کی کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی۔ شہر اموزیہ کے گرد و نواح میں چھوٹے بڑے بہت سارے گاؤں اور دیہات آباد تھے، جن میں بنی اسرائیل کے مختلف یہودی قبیلے بھی بستے تھے۔ وہ غریب لوگ تھے اور کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ بھیڑ بکریاں بھی پال کر گزارا کرتے تھے۔ فوتا کے سپاہی اکثر ان دیہاتوں پر حملہ کرتے اور ان کی بھیڑ بکریاں اور مال و زر لوٹ لیتے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ یہودی مردوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو اپنی کنیز بنا لیتے اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے اور فوتا کے لشکر کو شکست نہ دے سکتے تھے۔ بنی اسرائیل خداوند سے دعا کرتے اور اس ظلم سے نجات کے لیے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ آخر کار ایک دن یہودیوں کے تمام بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ فوتا کے خلاف ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو اس کی طاقت اور غرور کو چکنا چور کر دے۔ کچھ لوگوں نے ایک قافلے سے یہ سن رکھا تھا کہ قریب کے علاقے میں ایک بہت ہی طاقتور شخص رہتا ہے جو بہت ہی عبادت گزار ہے اور اکثر روزے رکھتا ہے، لیکن نہایت مضبوط اور طاقت و قوت کا مالک ہے، جس نے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی خنجر یا تلوار کے ایک خونخوار شیر کو بھی مار ڈالا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، ہم سب اس شخص کے پاس جا کر فوتا کی شکایت کریں گے اور اس سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ دراصل یہ شخص اللہ کے پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء کرام انہیں نیک ولی قرار دیتے ہیں، البتہ توریت انجیل میں شمعون علیہ السلام کو نبی قرار دیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے غیر معمولی طاقت سے نواز رکھا تھا اور ان کی یہ بے مثال طاقت ہی ان کا معجزہ تھی۔ مورخین کے مطابق شمعون علیہ السلام خود یہودی تھے اور آپ کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے قبیلہ بنو دان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مانوح تھا۔ بہرحال
جب یہودی شمون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فوطہ کے ظلم کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان مظلوم لوگوں کے لیے مسیحا بن گئے۔ پہلے تو حضرت شمون فوطہ کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ظلم و جبر اور شرک و بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن اہل اموزیہ اور بادشاہ فوطہ نے شمون علیہ السلام کی دعوت کو سرے سے انکار کر دیا اور بادشاہ آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ لہٰذا شمون علیہ السلام نے اب فوطہ اور اس کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شمون اکیلے ہی فوطہ کی فوج سے ٹکرا گئے اور تن تنہا اس کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب فوطہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور حیران رہ گیا، کوئی انسان اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو ایک ایسی فوج کو اکیلے شکست دے دے جنہیں آج تک کوئی شکست نہ دے پایا ہو۔ فوطہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شمون کو ایک لوہے کے جال میں پھنسا لیں۔ لہٰذا دوسری مرتبہ جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو جال میں پھنسا دیا، لیکن شمون علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ آپ نے اس لوہے کی زنجیر نما رسیوں کو بھی توڑ ڈالا۔ حضرت شمون علیہ السلام نے فوطہ اور اس کے فوجوں کو خبردار کیا اگر انہوں نے عام لوگوں پر ظلم و ستم بند نہ کیے تو وہ اسی طریقے سے نقصان اٹھاتے رہیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب شمون علیہ السلام یہودیوں کے مسیحا بن چکے تھے اور پورے روم یونان میں آپ کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ اب جہاں کہیں بھی فوطہ کی فوج ظلم کرنے جاتی، شمون علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے اور انہیں وہاں سے مار کر کھدیڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ شمون علیہ السلام ہر سال تقریباً 4 مہینے برابر فوطہ کی فوج سے جنگ و جہاد کرتے اور باقی وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ روایت ہے کہ شمون علیہ السلام کی بیوی نہایت ہی نیک اور پارسا عورت تھی جو آپ کی حمایت کیا کرتی تھی۔ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شمون کی بیوی کو فریب دے کر انہیں شہید کیا جا سکتا ہے، لیکن حضرت شمون کی غیر حاضری میں بادشاہ اموزیہ کا وزیر آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ فوطہ تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن اس لیے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے شوہر شمون کو کسی طرح سے مارنا ہوگا۔ چنانچہ کافروں کے فریب میں آ کر وہ راضی ہو گئیں اور اس کے دل میں مال و دولت کی لالچ جاگ اٹھی۔ ایک رات حضرت شمون کی بیوی نے سوتے وقت حضرت شمون علیہ السلام کو ایک زنجیر میں باندھ لیا۔ جب حضرت شمون اٹھے تو ہاتھ پاؤں اٹھتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ اس بات کی خبر بادشاہ کو پہنچی کہ شمون نے زنجیر کو بھی اپنی طاقت سے توڑ ڈالا۔ تب بادشاہ اموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں۔ چنانچہ کچھ دنوں میں جب شمون لڑائی سے واپس آئے تو اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تب آپ کی بیوی نے آپ کی قوت و طاقت اور لڑائی کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں ہی باتوں میں آپ کی بیوی نے پوچھا، اے حضرت، میں نے آپ کو لوہے اور رسی کی زنجیر میں باندھ کر آزمایا، آپ نے دونوں چیزوں کو توڑ ڈالا، بھلا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے آپ کو باندھ کر رکھا جائے؟ تب شمون علیہ السلام نے کہا، ہاں، ایک ایسی چیز ہے، میرے سر کا بال، جس سے اگر مجھے باندھا جائے تو میں اسے توڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا جب رات ہوئی اور شمون علیہ السلام سو گئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے بالوں کو کاٹ دیا اور انہی بالوں کو رسی بنا کر آپ کے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب وہ نیند سے اٹھے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے یوں باندھ رکھا ہے؟ بیوی نے کہا، میں نے ہی باندھا ہے۔ حضرت شمون علیہ السلام نے کہا، اگر میں ذرا سا بھی ہلوں یا زور کروں تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کی بیوی نے شاہ اموزیہ کو اس بارے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ پس اس رات بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے شمون علیہ السلام کی آنکھیں نکال لیں اور زبان کاٹ کر انہیں بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب انہیں فوطہ کے دربار میں لایا گیا تو اموزیہ کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہاں شدید ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ کوئی شخص کہتا تھا کہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، کوئی شخص کہتا یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ غرض ہر شخص جو وہاں موجود تھا کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا اور سب حضرت شمون علیہ السلام کے دشمن تھے۔ بادشاہ کے حکم سے شمون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور انہیں اٹھا کر دربار کے کنارے ڈال دیا گیا۔ اموزیہ کے لوگ اور بادشاہ فوطہ اب محل میں جشن منا رہے تھے کہ ہم نے شمون علیہ السلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا لی، اب ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ لیکن ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شمون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا۔ آپ کے ہاتھ پاؤں، آنکھ
اور جسم کے مختلف اعضاء ٹھیک ہونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمعون اٹھ کھڑے ہو خدا کے حکم سے، اور اللہ نے تمہیں بہت طاقت اور قوت دی ہے، بس اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کو کھود کر دریا میں ڈال دو۔ تب شمعون علیہ السلام خدا کا نام لے کر اٹھے اور اس ملعون کے محل کے مکان کا ستون پکڑ کر اس ستون کو زمین سے اکھاڑ دیا۔ بادشاہ اموزیہ کے محل میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور زلزلے جیسی حالت پیدا ہو گئی۔ اہل اموزیہ ہلاک ہو گئے اور بادشاہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد شمعون علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ شمعون علیہ السلام نے وہاں اپنی بیوی کو پایا تو یہ ارادہ کیا اسے قتل کر دیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اے شمعون، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی کسی طرح کی اذیت یا سزا دو، کیونکہ اس نے نادانی میں یہ سب کچھ کیا ہے، اور عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے۔ پس شاہ اموزیہ کی تخت اور بادشاہی میں شراکت کی دی ہوئی لالچ میں آ کر اس نے اموزیہ کی صلاح سے یہ سب کام کیا تھا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ندامت کے آنسو بہائے ہیں۔ پس تم اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ پیار اور محبت سے رہو۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات واضح کرتے چلیں، شمعون علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود نہیں بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ باتیں جو ان کے بارے میں مختلف روایات میں موجود ہیں، آپ نے 1000 سال عمر پائی، آپ نے نبوت کے 20 سال گزارے۔ حضرت شمعون کو عیسائی سیمسن کے نام سے پکارتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شمعون کے بارے میں ایک روایت ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتی ہے۔ اب اگر بات کریں اسلامی روایات کی تو ایک حدیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے، تاہم علماء کرام نے آپ کو بنی اسرائیل کے ولی لکھا ہے۔ اسلامی روایات میں ہے کہ ایک دن خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران وعظ و نصیحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام شمعون رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیر میں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جایا کرتی۔ ناظرین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین، اب اگر ان دونوں روایات کا جائزہ لیں تو دونوں روایات میں ان کی عبادت اور بہادری کا تذکرہ موجود ہے، تاہم اختلاف ان کی نبوت پر ہے۔ سابقہ کتب میں ان کو نبی لکھا گیا اور اسلامی روایات میں ولی، اور اس بات سے ہم سب ہی واقف ہیں کہ سابقہ آسمانی کتب تحریف شدہ ہیں۔ اگر کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے وہ صرف قرآن مجید ہے، لہٰذا صرف قرآن ہی کی تعلیمات کو سچ ماننا چاہیے۔ ناظرین، اب اگر بات کریں کہ شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو حضرت شمعون کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر اللہ نے کسی شخص کو کسی خاص صلاحیت سے نوازا ہے تو اسے اپنی اس خوبی یا صلاحیت کو دوسروں کی مدد کے لیے صرف کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بندگی اور خلق خدا کی خدمت کا بہترین طریقہ ہے۔ جس طرح حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی طاقت کو ظالم بادشاہ اور اس کی فوج کے خلاف استعمال کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، نیز اس واقعے میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے، اگر کسی نے ہمیں اپنی ذات سے تکلیف دی ہو تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا بندہ بہت پسندیدہ ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے تناظر میں اگر ہم خود پر نظر ڈالیں تو یقیناً ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا واقعی ہم بھی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دوسروں کے کام آتے ہیں؟
آج کل کے اس دور میں جب ہر طرف غربت و افلاس کا دور دورہ ہے تو اس سب میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ناظرین، محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مدد کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 177۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ میں ہی ارشاد ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے جس قدر مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 215۔ سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوری کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت و ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت و افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کو اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتے ہیں، ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کو حقوق اللہ کی اہمیت سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی اور مدد کر کے حقیقی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، جو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ رضا الہی کا باعث بنتی ہے۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا، بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک عورت اپنی ضرورت لے کر آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے اسے بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کے لیے میں مدینہ کے دوسرے سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم محتاج تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، جو کھانا خود کھائے اس میں سے اسے بھی کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کرے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں، اسلام کی روشن تعلیمات سے دور ہو کر ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز معاشرت بہت عجیب سا ہو گیا ہے۔ بے حسی تو آج کے معاشرے کا معمول بنتی جا رہی ہے۔
हमें अपने रिश्तेदारों, हमसायों, ज़रूरतमंदों के दुख दर्द का एहसास ही नहीं। हम खुद तो पेट भर कर खाते हैं, लेकिन बराबर में रहने वाले भूखे पड़ोसी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। उसके बच्चे रोटी को तरसते हैं और हम अपने बच्चे पर ज़रूरत से ज़ायद खर्च करते हैं। हमें इस बेहिसी और बेजा असराफ पर शर्मिंदगी भी नहीं होती। हमें फलाह इंसानियत के लिए अपना तर्ज ज़िंदगी बदलना होगा, जैसा कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अपनी जान व माल अपने मुसलमान भाइयों पर निछावर करने के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। इसी तरह हमें भी इस्लामी तालीमात पर अमल करने के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन, दूसरा सबक जो इस वाक़े में हमारे लिए मौजूद है वो है माफ़ करना। दूसरों के कसूर और उनकी गलतियाँ माफ़ कर देना ये खुदा ताला की सिफ़त है। यही सिफ़त खुदा अपने बंदों में भी देखना चाहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस बात को अहले ईमान को मुखातिब करते हुए यूँ जिक्र करते हैं, बस माफ़ कर दो और दरगुजर करो। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ग़ुलाम, लौंडी, औरत, बच्चा या खादम को नहीं मारा सिवाय जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया। लेकिन अगर कोई हदूदुल्लाह की बेहुरमती करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बर्दाश्त नहीं करते और अल्लाह के लिए इसका इंतकाम लेते। बाहवाला मुस्लिम हदीस 2328। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को माफ़ कर दिया, ताइफ वालों को माफ़ कर दिया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाने वालों को माफ़ कर दिया। बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सूरतुल अहज़ाब। नाज़रीन, इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस रिवायत करते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा ने रब से पूछा, आपके बंदों में से आपके नज़दीक सबसे मुअज़्ज़िज़ कौन है? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो बदले की ताकत रखने के बावजूद माफ़ कर दे। नाज़रीन, अगर कोई किसी को माफ़ कर देता है तो यकीनन उससे ज़ाया शुदा हुकूक वापस नहीं आते, लेकिन दिलों से नफ़रत, कीना, बोझ और दुश्मनी के जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। इंतकाम के लिए जज्बा ठंडा पड़ जाता है। बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम पैदा होता है। एक दूसरे को माफ़ कर देने का अमल ही दरअसल तमाम अफराद मुआशरा को दरपेश इनफरादी और इज्तमाई मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि वो हमारे अंदर ये दोनों सिफ़ात पैदा फरमाएँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करेंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं।